بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج پھر میں سیرت النبی حضرت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا 2 جنگوں میں شرکت ہے، جس کا جو عنوان باندھا ہے مفتی صاحب نے، ایک حرف الفجار اور حلف الفضول میں شرکت۔ اس نشست میں ہم صرف حرف الفجار والی جنگ سنیں گے اور سنائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عرب کے جو لوگ تھے وہ صدیوں سے آزاد تھے، ان کے اوپر کوئی ایسا بادشاہ مسلط نہیں ہوا تھا، کوئی ایسا بادشاہ نہیں تھا جس کے ماتحت وہ زندگی گزارتے، جس سے پوچھ کر وہ زندگی گزارتے۔ وہ ایک آزاد زندگی گزارتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے اندر چاپلوسی اور مال کے لیے دھوکہ بازی کرنا، یہ ایک دوسرے کو دھوکہ دے دینا اور مالداروں کے سامنے جھک جانا، سر تسلیم خم ہو جانا اور خوشامد کرنا، یہ ان جیسی برائیاں یہ ان کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ ہاں، جہالت کی وجہ سے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام، جو نبیوں کا جو ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام تک، یہ جو درمیانی یہ وقفہ، یہ جو بہت ایک لمبا وقفہ تھا، اس لمبے وقفے کی وجہ سے کچھ جہالت کی وجہ سے کچھ خرابیاں اور کچھ ایسے چیزیں ان کے اندر ضرور آ گئی تھی، جن کی وجہ سے وہ معمولی سی باتوں پر جنگ کرنے لگ جاتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی شروع ہو جاتی تھی۔ جیسے وہ کسی شاعر نے کہا کہ بدی کا زور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہوائیں تھی، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی 2-4 کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا، آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی۔ تو یہ ان کے اندر یہ ایک جہالت کی وجہ سے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں چھڑ جانا۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام تقریباً 15 برس کے ہوں گے۔ بنو قیس اور قریش، یہ 2 قبیلوں، ان 2 قبیلوں کے درمیان آپس میں کسی معمولی سی بات پر لڑائی شروع ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی۔ تو پھر پہلی مرتبہ تو قیس جو ہیں وہ قریش پر غالب آ گئے، تو جس کی وجہ سے انہوں نے حرم کا بھی کوئی پاس و لحاظ نہیں کیا۔ پھر انہوں نے جو حرمت والے مہینے، یہ 4 حرمت والے جو مہینے ہیں ان میں سے ذی قعدہ، اس میں بھی انہوں نے جنگ کو جاری رکھا اور جنگ کرتے رہے، جس کی وجہ سے اس جنگ کا نام ہی حرف الفجار پڑ گیا، یعنی گناہ والی جنگ۔ یہ جنگ کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کے ساتھ تھی، اس وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی شریک ہونا پڑا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ کسی کو مارا، نہ کسی سے کوئی جھگڑا وغیرہ کیا، بس اپنے چچا کو تیر اٹھا کر دیتے تھے، بس یہی انہوں نے اس جنگ میں کام کیا۔ پھر کچھ نیک لوگوں کی بدولت اس جنگ کا صلح پر خاتمہ ہو گیا۔ بس اس سبق میں اتنا ہی تھا، آئندہ انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ بھی انشاءاللہ آئندہ آئے گا۔ اللہ تعالی ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Muhammad Talha Official.